ناظرین السلام علیکم ناظرین، اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایک پیکج دیکھتے ہیں ناظرین، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ آئیے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں۔ بحیثیت اپوزیشن لیڈر یا ایک سیاسی لیڈر عمران خان کے بہت سارے بیانات ہیں جو فوج اور آرمی چیف کے بارے میں دکھانا چاہوں تو ایک بڑی لمبی لسٹ ہے، پورا پروگرام کا ٹائم ہی گزر جائے گا۔ میں نے یہ کلپ خاص طور پہ دکھایا جس سے ذہن کی عکاسی ہوتی ہے۔ ابھی جو حالیہ انٹرویو ہے وزیر اعظم صاحب کا، وہ حالیہ انٹرویو جو انہوں نے دیا ہے وہ فوج اور آرمی چیف کے بارے میں جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس انٹرویو میں وہ انٹرویو ان کی پرانے جتنے بھی بیانات ہیں بشمول اس بیانات کے، اس کی عکاسی کرتا ہے۔ حالانکہ لوگ ان کو سلیکٹڈ کہتے ہیں، ڈمی کہتے ہیں، اور آپ کے کہتے ہیں کہ جی کوئی مثلا کوئی اختیار نہیں ہے آپ میں، اس طرح کے القاب دیے جاتے ہیں۔ اس ایشو پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کی کیا وجوہات ہے کہ نواز شریف صاحب کی پریس ٹاک کو دکھایا گیا، میڈیا میں بھرپور طریقے سے دکھایا گیا، پھر ایک دم یہ کہہ کر کہ اشتہاری اور آپ کے مجرم کا انٹرویو قانونی طور پر نہیں دکھایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک سوال ہے جو ہم آج بھی کریں گے، ذرا پوچھیں گے ایسا کیوں، کون سا قانون ہے اور کیوں دکھایا گیا، کس قانون کے تحت دکھایا گیا پہلے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپوزیشن اپنا جمہوری حق رکھے، وہ براہ راست حکومت سے ٹکراؤ کرے، اور حکومت جو ہے وہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر سامنے آئے، اپنی طاقت کی بنیاد پہ، اپنی عددی اکثریت کی بنیاد پر پارلیمنٹ کے سامنے آئے، نہ کہ وہ فوج جیسے ایک بہت اہم ترین ادارے کے پیچھے چھپے۔ کیوں؟ کیونکہ فوج ایک ایسا ادارہ ہے جو قومی ادارہ ہے، پوری قوم کا ادارہ ہے۔ اس ایشو پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ آئیے ان سے کراتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں جناب شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، سینئر سیاستدان، سابق وفاقی وزیر۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہیں جناب صداقت علی عباسی صاحب، ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب، ڈپٹی سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون۔ آپ کا بھی بہت شکریہ سر، آپ نے جوائن کیا۔ ایک چھوٹا سا بریک اور پھر آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جی شیخ وقاص صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں۔ سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو جو موضوع وزیر اعظم ہے عمران خان صاحب، اس کے بارے میں ہر طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں، ڈمی وزیر اعظم ہیں، کٹ پتلی وزیر اعظم ہیں۔ لیکن سر جو حالیہ ابھی انہوں نے انٹرویو دیا ہے، وہ انٹرویو سے تو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ بہت نڈر، بہادر اور دلیر وزیر اعظم ہیں، اور یہ انٹرویو ان پرانے جتنے بھی بیانات ہیں فوج کے بارے میں اس کی عکاسی کرتا ہے، سامنے نظر آتا ہے۔ تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ کیا واقعی وزیر اعظم کا اس طرح کا کسی نجی ٹی وی کو انٹرویو دینا اور آرمی چیف کے بارے میں اس قسم کے اسٹیٹمنٹ دینا یہ ایک ذمہ دارانہ بیان ہے؟ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، اگر اس بات کو اٹھایا جائے تو اس کے ڈیفنس میں میں نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو دوست ہے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں جی کہ عمران خان نے ایک قانونی بات کی ہے اور آئینی بات کی ہے۔ بڑے لیم سے ایکسکیوزز جو ہیں ان کی طرف سے آ رہے ہیں، مگر میرے نظر میں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ جو آج کل کے حالات ہیں اس کے تناظر میں خصوصاً بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت عمران خان صاحب کی وجہ سے اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنا دشمن سمجھتی ہیں، اور عمران خان صاحب کی پارٹی کے جو ایکشنز تھے اور ان کی جو ضد تھی اس کی وجہ سے آج ہم یہ ماحول دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ آمنے سامنے تلواریں نکال کے کھڑی ہو گئی ہیں، جس کا ذمہ دار میں سراسر خان صاحب کو ٹھہراتا ہوں۔ اس سینسٹیو موقع پر
خان صاحب کے بیانات جو ہیں وہ یہ جو ہے وہ دے رہے ہیں، اس قسم کے فیل جو ہے ان سے آ رہی ہے کہ جیسے عمران خان صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے ہوئے وزیر اعظم نہیں، بلکہ شاید اپوزیشن ہے جن کے دل سے ان کی خواہشات نکل رہی ہیں اور وہ اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سراسر زیادتی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ آج پورے ملک میں امبیرس ہو رہی ہے خان صاحب کی ناکامیوں، نان ڈیلیورنس، نان پولیٹیکل اپروچ کی وجہ سے، آج خان صاحب کتنی دیدہ دلیری سے صرف اپنے امیج کو بہتر کرنے کے لیے ایک پرائیویٹ چینل پہ اس قسم کی کھلی گفتگو کرتے ہیں۔ تو اصل میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن دوستوں کی اور جن بھائیوں کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سیٹ عطا کی ہے جس پہ آج یہ بیٹھے ہیں۔ تو دیکھیں نا، جو لوگ جن کی ہیلپ سے ہم بھی الیکشن ہارے، بہت سے لوگ الیکشن ہارے، خان صاحب کو اللہ نے عزت دے دی، بن گئے، ہم اس کے اوپر بحث نہیں کرتے۔ مگر جس وقت ان کی حکومت آ گئی، مجھے یاد ہے میں نے زرداری صاحب کی تقریر سنی اور انہوں نے کہا جی ہم مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے میاں شہباز شریف صاحب کی تقریر سنی جس پہ انہوں نے واضح کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کی گورنمنٹ آ گئی ہے، اب کام چلنا چاہیے اور ہم کسی قسم کی کنفرنٹیشن کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں، بلکہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں ایز اے پازیٹیو اپوزیشن۔ مگر اس کے جواب میں موصوف کی ضد تھی کہ نہیں، تسی سارے ڈاکو ہو، تسی سارے چور ہو۔ وہ نہ کسی دی چوری نکلی، نہ کسی دے ڈاکے نکلے، امبیرسمنٹ پہ امبیرسمنٹ ہوتی رہی، اور الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ خان صاحب آ کے آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو، اور یہ بچوں والی باتیں ہیں۔ جو خان صاحب کی اس وقت حیثیت ہے، جس طرح کے کٹ پتلی وزیر اعظم ہے، ان کی کوئی حیثیت ہے کہ یہ کسی سے استعفیٰ مانگ سکیں؟ ماضی میں جنہوں نے استعفے مانگے ہیں آپ نے وہ بھی دیکھ لیا ان کے ساتھ کیا ہوا۔ خان صاحب کی کون سے، خان صاحب کی عددی برتری اتنی تھوڑی ہے کہ اگر اپوزیشن کو کھلا ہاتھ دے دیا جائے تو خان صاحب تو چوتھے دن اپنی سیٹ دینا بیٹھے ہوں۔ تو خان صاحب کی اس قسم کی گفتگو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سراسر زیادتی ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہی ان کے چند دوست بچ گئے ہیں اور اب یہ اپوزیشن کی بولی بول رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کون سی گیم پہ ہیں۔ عام طور پہ ان کی گیموں کی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، کیوں گیم ہی کوئی نہیں ہوتی پیچھے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن میں انہوں نے اپنے دوستوں کو کھڑا کر دیا ہے کہ اب وہ آدمی جس کو انہوں نے پرائم منسٹر کے لیے سپورٹ کیا وہ بھی ان سے استعفے مانگتا پھر رہا ہے بیٹھ کے۔ تو یہ تو کوئی انسانوں والی بات نہیں ہے، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر احسان فراموشی کا ثبوت ہے۔ کم از کم مطلب ہے کہ 2 سال ہوئے نہیں کو 5-1 سال تک آ جاؤ۔ یہ گلے شکوے عام طور پہ اسٹیبلشمنٹ میں آنے والی پارٹیاں 5 سال کے بعد کرتی ہیں جب نکل جاتی ہیں، یا جب اپوزیشن میں بیٹھی ہوتی ہیں، یا جب ان کو ڈچ کر دیا جاتا ہے، یا جب ان کو ڈمپ کر دیا جاتا ہے۔ آپ تو ابھی تک بیٹھے ہیں، آپ کو تو کسی نے آپ کی نان پرفارمنس کی وجہ سے، آپ کی مذاقہ خیز اپروچ کی باوجود بھی آپ کو کسی نے ابھی تک ڈمپ نہیں کیا، ڈچ نہیں کیا، آپ پھر بھی جو ہے وہ کہتے ہیں میں مانگ لیتا۔ آپ کیا مانگ لیتے؟ آپ سے تو میں آپ کو کہوں، آپ سے تو سی سی پی او لاہور تبدیل کوئی نہیں ہوا۔ آپ نے جا کے آرمی چیف سے یا ڈی جی آئی ایس سے آپ نے استعفیٰ مانگنا تھا۔ آپ سے تو کئی اداروں کے چیئرمین جو ہے جن کی چیزیں دنیا کے سامنے آ گئی اور کاغذوں پہ اور ٹی وی پہ رلتی پھریں، آپ تو ان سے استعفے نہیں لے سکے جو کہ آپ کا اختیار تھا۔ آپ نے فوج سے یا ڈی جی آئی ایس سے استعفیٰ لینا، اے تو تسی کیتا مذاق، اور پتہ نہیں آپ نے کیوں کیا اس ٹائم پہ، جس ٹائم پہ وہ آپ کی اونلی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والی اونلی طاقتیں ہیں، آپ ان کو اس طرح امبیرس کرتے ہیں، بار بار امبیرس کرتے ہیں۔ میرا تو ہمیشہ پوائنٹ رہا ہے آپ کے پروگرام میں بھی، سو دس از جسٹ اندر امبیرسمنٹ فار عمران خان فرینڈز، ہی شوڈ ناٹ ہیو ڈن دس۔ ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اور اس نہج پہ تو آ کے بالکل نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ان کو اپنی وہ کہتے ہیں نا اپنی کنڈ بچاؤ، احتیاط نال چلنا چاہیے۔ ٹھیک، میں عباسی صاحب کی طرف جاؤں گا، لیکن جملہ چلیں میں بعد میں یہ جملہ کر دوں گا، لیکن پہلے عباسی صاحب کی طرف آ جاتا ہوں، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لے لیتا ہوں، حکومت کے آدمی ہیں۔ یقیناً یہ جو ہم نے بہت سارے عمران خان کے فوج کے بارے میں، آرمی چیف کے بارے میں بہت سخت بیانات ہیں، اچھا ہی لگتا ہے کہ ہم اس کو ٹی وی کی زینت بنائیں، لیکن وزیر اعظم کی حیثیت سے بھی انہوں نے کئی جگہ کچھ باتیں کی، اس کو بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ لیکن یہ جو حالیہ انٹرویو ہے سر، یہ انٹرویو بہت سخت انٹرویو ہے ایک لحاظ سے، اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ تو سر وزیر اعظم اس طرح کے اسٹیٹمنٹ 6 گریڈ کے کلرک کے لیے بھی نہیں کہتا ہے، جس طرح انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آرمی چیف کی جرت نہیں کہ مجھ سے استعفیٰ طلب کرے، اگر
کوئی ایسی بات ہوتی تو میں کھڑے انہوں نے کہا کارگل کے اوپر میرے سے پوچھے بغیر اگر کوئی جاتا تو میں اس کو کھڑے نکال. بہت سخت جملے ہیں اور آرمی چیف کی پوزیشن بہت اہم ہے اور 6 گریڈ کے ایک کلرک کے لیے بھی ایسی باتیں نہیں کی جا سکتی ہیں. لیکن سر میرا جو سوال ہے کیا واقعی وزیر اعظم اتنے نڈر ہیں, اتنے دلیر ہیں اور یہی ان کی ذہن ہے, یہی سوچ ہے جس کی عکاسی انہوں نے پہلے بھی کی تھی اب بھی کی ہے, ایسے ہی حالات ہیں عباسی صاحب؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب میں نے شیخ وقاص صاحب کی بات سنی ہے. ظاہر ہے جس طرح کے خیالات کا انہوں نے اظہار کیا, ظاہر ہے ہر بندہ اپنا اپنا مائنڈ ریفلیکٹ کرتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا بیسک انڈرسٹینڈنگ کا فرق ہے جو ان کو چیز جس طرح انہوں نے ایکسپلین کی. مجھے تو لگتا ہے ان کو سمجھ نہیں ہے سچویشن کی کہ عمران خان کے پیچھے چند دوست کھڑے ہیں. یہ کامنٹ کیسے کر سکتے ہیں جس شخص نے بغیر کسی ڈکٹیٹر کے گود میں پلے 1,70,00,000 ووٹ لے کے آج وہ پاکستان میں بلکہ پوری اسلامی دنیا کا لیڈر بنا پھرا ہے. اس کے بارے میں اس طرح کے ریمارکس ان کی مرضی ہے, سیاست ہے, دے سکتے ہیں. اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی زرداری صاحب سے بیٹھے ہیں اور نواز شریف صاحب سے بیٹھے ہیں اور انہوں نے تنگ کر دیا, یہ شیخ صاحب پرانے سیاستدان ہیں لیکن ان کو میرا خیال ہے کہ نہیں میری سن لینا, میں نے آپ کی سنی ہے نا. وزیر اعظم دا بیان دا جواب سننا چاہتے ہیں. میں اس پہ بھی آتا ہوں. تو جو آپ نے کامنٹ کیا ہے کہ جی وہ ہم بڑا کلیئرلی سمجھتے ہیں کہ ہم صرف احتساب کرنے آئے ہیں, یہ چوروں لٹیروں کا ایک ٹولہ تھا, کوئی یہ جمہوری لوگ نہیں ہیں جن کو آپ اتنا بڑے اچھے القابات سے کر رہے ہیں. انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اور یہ صرف جو شور شرابہ چانچ اونچ کر رہے ہیں, یہ اپنے NRO مانگ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات کرنا کہ جی یہ وہ تو بڑا واضح, ہمارا موقف بھی بڑا واضح ہے. ہم ایک بات پہ ہیں, وہ جو اس وقت آپ کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا جو نواز شریف نے باتیں کی, جو فوج کو بدنام کیا, جو ہمارے سر سن لینا, حضور آپ کی بات سنی ہے نا, مجھے بھی سننا. ایک سر نہیں میں بات نہیں کاٹ رہا آپ کی, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں پھر یہ چور ڈاکو ان سارے تھے جڑے انہاں دے نال دے چور ڈاکو جڑے انہاں دے نال سی وہ تسی میں ذرا اگر میں آپ کی بات کا بھی جواب دوں گا, پہلے میں سوال کا جواب دے دوں. کہنے کی بات یہ ہے کہ بجائے اس وقت آپ کنڈیم کر رہے ہوتے کہ نواز شریف الطاف حسین 2 بن گئے ہیں, لندن میں بیٹھ کے ان کو پاکستان کی بڑی محبت یاد آ رہی ہے, پاکستان کی فوج پہ, پاکستان کی عدلیہ پہ جو 2 بڑے ادارے ہیں ان پہ وہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں. بجائے کہ ہم سارے بیٹھ کے اس وقت جو دشمنوں کا نیریٹو لے رہے ہیں ان کے بارے میں بات کریں. آپ کو عمران خان صاحب, عمران خان دلیر آدمی ہے, عمران خان جرت والا ہے, عمران خان اپنی جدوجہد سے ہے, اور جو عمران خان صاحب نے باتیں کی ہیں وہ اصول اور ضابطے کی باتیں, وہ اور جتنے اچھے تعلقات فوج کے اور پاکستانی سول ملٹری ریلیشن شپ آج ہے, کبھی ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی. تو اس کو بجائے اس کے کہ اس میں مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں, آپ اپریشیٹ کریں کہ ماضی کی ان لڑائی کی وجہ سے پاکستان آگے ترقی نہیں کی. آج عمران خان کی وزڈم کی وجہ سے فوج جو ہماری جو حکومت ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے, اور یہی فوج کا کام ہے. فوج ہمیشہ حکومت کے ساتھ ہوتی ہے. یہ جو ہم ماضی کی باتیں کرتے ہیں, جو آج بڑے آپ کے نیلسن منڈیلا بنے ہوئے, یہ امیر المومنین بننا چاہتے تھے. ان کو فوج عدلیہ سے نفرت تھی کیونکہ ان کی چوری چکاری 2 ادارے پکڑ سکتے تھے. ایک فوج جس کے پاس ISI کے پاس پوری انفارمیشن ظاہر ہے وہ آ جاتی تھی اساسوں کی, اور دوسرا عدلیہ, اور انہیں کو خراب کر کے آج پاکستان کو, میرا خیال ہے اللہ کا فضل ہے, سارے ادارے ایک پیج میں, پاکستان ترقی کر رہا ہے. صرف پاکستان کے دشمنوں کو تکلیف ہو سکتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں عمران خان ہو, پاکستان کی افواج ہوں, عدلیہ ہوں, سارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, اور فوج حکومت کے تابع ادارہ ہے, اور وہ بالکل اسی طرح ہے. اگر جو جن کی تابع داری کی جاتی ہے ان میں کوئی اخلاقی طاقت ہو, تو میں سمجھتا ہوں طاقت اخلاقی ہوتی ہے, آپ کی مورل ویلیو ہوتی ہے, مورل اسٹرینتھ ہوتی ہے, جو عمران خان کی ہے, اس لیے وہ ہر بات کر سکتے ہیں. تو یہ بیان جو تھا ان کا, اس کا ذرا وضاحت کر دیجئے. یہ جو وزیر اعظم نے بیان دیا, جیسے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 گریڈ کے کلرک کے بارے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا جس طرح وزیر اعظم نے آرمی چیف کے بارے میں کہا, اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کا یہ ذمہ دارانہ بیان ہے, ایسے ہی حالات ہیں؟ بس تھوڑا سا سر اس پہ. اگر آپ جمہوری ملک کی بات کریں, اگر آپ آئین کی بات کریں, تو 22ویں گریڈ کا جو آفسر ہے نا, وہ بھی وزیر اعظم کے حکم کے تابع ہے. میں نہیں سمجھتا, انہوں نے ایک خاص پیرائے میں بات کی ہے. نواز شریف صاحب روتے ہیں کہ جی مجھے فلاں جنرل نے یہ کہا, فلاں جنرل نے یہ کہا, تو ان کو کہا گیا کہ اگر آپ کو کوئی استعفیٰ
تو انہوں نے کہا میں الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں, میں کوئی ضیاء الحق کی گود میں سے پل کے نہیں آیا ہوں, لہذا مجھے اگر کوئی استعفیٰ مانگے تو میں اس سے استعفیٰ مانگوں گا. میرا خیال ہے یہ رول کی, قاعدے کی اور آئین کی بات ہے, اس کے زیادہ میرا خیال ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جہاں تک فوج کی بات ہے, پاکستان کی حکومت کی اور اس وقت فوج کے اتنے مثالی اس وقت آپس میں کوارڈینیشن ہے کہ جس میں ماضی میں شاید کوئی مثال نہیں ملتی. اور عمران خان کی جو تقریریں ہیں, اگر جس وقت کوئی مارشل لا, مشرف جیسا مارشل لا ہوگا تو اس طرح کے مارشل لا کے خلاف تقریر کرنے کو آپ آج کی فوج کے اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتے. اچھا چلیں تاڑ صاحب کی طرف آتے ہیں. تاڑ صاحب کیا بات ہے سر, آپ ڈمی کہتے ہیں, آپ ان کو کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہیں کٹ پتلی ہیں, سلیکٹڈ کہتے ہیں. وزیر اعظم نے اس انٹرویو میں واضح کر دیا ہے کہ وزیر اعظم کیا ہوتا ہے, آرمی چیف کیا ہوتا ہے, اور عباسی صاحب نے یہ بتایا کہ 22 گریڈ کا بھی ہے تو وہ افسر ہی ہے, وہ وزیر اعظم کے انڈر آتا ہے اور وزیر اعظم اس کو حکم دے سکتے ہیں کہ کھڑے ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ, نکل جاؤ. تو آپ لوگ اتنا شور مچاتے ہیں سر, یہ تو آج انہوں نے انٹرویو میں تو بالکل دوسرا رخ دکھایا ہے, وہ رخ جو ماضی کے اسٹیٹمنٹ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر دانش صاحب. ان کے پلے ہے کچھ نہیں انٹرویوز کے علاوہ, اور جو کابینہ کی میٹنگز کرتے ہیں اس کی کوریج ہی آتی ہے نا جی. یہ کون سے ڈیسیجن ہیں جو انہوں نے آج تک لیے ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے آج تک کی ہیں, اور ان کے پاس کیا اختیار ہے؟ کیا یہ عباسی صاحب کو نہیں پتا کہ ان کا پرائم منسٹر کتنے جوگا ہے, اس کے پاس کیا اختیار ہے اور وہ کیا اختیار استعمال کرتا ہے؟ ان کا سپیکر نیشنل اسمبلی, اس کے پاس کیا اختیار ہے اور وہ کیا اختیار استعمال کرتا ہے؟ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. عوام کو بھی ہم بے وقوف نہ بنائیں اور اپنے آپ کو بھی بے وقوف نہ بنائیں. لیٹس کال اے اسپیڈ. بتائیں کہ کس کے پاس کتنا اختیار ہے. عمران خان کے پلے کچھ نہیں ہے, وہ کوئی بااختیار وزیر اعظم ہے, اور ہمیں ضیاء الحق کی گودوں کا تانا مت دیں آپ یہاں پہ. ہم نے جیلیں کاٹی ہیں, جلا وطنیاں کاٹی ہیں, والد کے جستے خاکی کو روانہ کیا ہے جدہ سے, اس کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے تھے. 93 میں بھی حکومت ختم ہوئی, 99 میں بھی ہوئی. تو یہ ہمیں باتیں نہ سنائیں کہ کون کس کی گود میں پلا. آپ کی جمہوری جدوجہد ہے کیا, سوائے ایک دیوار جو آپ نے پھلانگی وکلا تحریک کے دوران, وہ جو دیوار پھلانگ کے آپ بھاگ گئے, ایک دن بھی جیل کاٹی ہو, ایک دن بھی سختی برداشت کی ہو, یہ پلی پلائی آپ کو حکومت ملی. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ 4 سیٹوں کی حکومت ہے آپ کی, 6 سیٹوں کی حکومت آپ کی صوبے کے اندر ہے, اور آپ کی خیبر پختونخوا کی بھی حکومت تب بنی تھی جب میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ ہم JUIF کے ساتھ کولیشن نہیں کریں گے, یہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, ان کے رائٹ کو رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ تو خیراتی حکومتیں بناتے آئے ہیں اور خیراتی حکومت پہ ہی چل رہے ہیں. آپ لوگوں کا ایک نریٹو جو آپ نے بات کی, اور لوٹ مار ڈاکو کا جو آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ آپ کا احتساب کا نعرہ ہے, احتساب کا جو کھوکھلا نعرہ تھا نا جناب, ہمارے پہ تو اساسوں کا الزام ہے اور وہ ہم پروف کر سکتے ہیں. میں 1 گھنٹہ بحث کر سکتا ہوں کس پہ کیا کیس ہے اور اس کے کیا میرٹس ہیں. ہمارے پہ اللہ کا شکر ہے پبلک منی کھانے کا کوئی الزام نہیں ہے. سرکاری پروجیکٹ, سرکاری فنڈ, سرکاری ٹھیکے, وہاں پہ خرد برد کا الزام نہیں ہے. 100 ارب کی چینی کا غبن جہانگیر خان ترین نے عمران خان کی مرضی سے کیا. عمران خان نے ایکسپورٹ کی اجازت دی قلت کے باوجود. پتا تھا کہ جہانگیر خان ترین اور خسرو بختیار چینی کی مارکیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں. NRO آپ سے جو مانگے اس پہ خدا کی لعنت ہو. آپ NRO دیں گے؟ آپ کے پلے ہے کیا؟ کون سا NRO کی بات کرتے ہیں آپ؟ جہانگیر ترین کو NRO دیا, ملک سے باہر بھیجا. خسرو بختیار کو NRO دیا, آپ کی صوبائی وزراء ہیں جن کو NRO دے کے بٹھایا ہوا ہے آپ نے. اس کے علاوہ آپ کی کابینہ بھری پڑی ہے. اسد کیسر پہ ناجائز بھرتیوں کا الزام ہے, NRO. پرویز خٹک پہ نیب کے کیسز ہیں, NRO. محمود خان پہ معلوم جبہ کا کیس ہے, NRO. 100 ارب کا آپ کا BRT ہے, NRO. فورن فنڈنگ کیس ہے, NRO. بلین ٹری سنامی ہے, NRO. آپ یہاں پہ ہمیں سبق دے رہے ہیں. عامر کیانی نے کروڑوں کا غبن نہیں کیا دوائیوں کے اندر, اس کو آپ نے کس بات کا NRO دے کے پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنایا ہے؟ آپ کے پاس کیا مورل اتھارٹی ہے؟ لٹیرے, ڈاکو, چور, آپ کی کابینہ بھری پڑی ہے, آپ کی کابینہ بھری پڑی ہے. کہ کون جواب دے گا؟ فورن فنڈنگ میں اگر اتنے پاک صاف ہوتے تو کہتے ہم سٹے آرڈر کے پیچھے نہیں چھپیں گے, میں عمران خان ہوں, میں ملک کا وزیر اعظم ہوں, میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں, کینسل کرائیں سٹے آرڈر.
دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا یہاں پہ. ہر چیز میں سٹے آرڈر لے لیتے ہیں. پہلے سٹے آرڈر لیا کہ اس کو صیغہ راز میں رکھا جائے, یہ فورن فنڈنگ جو ہے اس کو پبلک نہ کیا جائے. پھر کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار نہیں ہے. 6 دفعہ سٹے آرڈر لے چکے ہیں. کوئی خدا خوفی کرے. آپ کا آٹے کا سکینڈل میں کتنے لوگ آپ نے پکڑے ہیں؟ آپ لوگ جتنا ظلم کر سکتے ہیں کر لیں, ہماری باقی جماعت کو بھی اندر کروا دیں اگر آپ نے کروانا ہے. مگر یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ کرپشن کی ہے تو آپ کی جماعت نے کی ہے, لوٹ مار کی ہے تو آپ کی جماعت نے کی ہے, اور ہم ثابت کر سکتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں کورٹ جاؤ, نیب کا قانون کہتا ہے کہ پہلے نیب کاروائی کرے گی. ہمارے خلاف درخواستیں آئیں, محب وطن پاکستانی لکھا ہو, نہ نام نہ ایڈریس نہ پتہ نہ پیو نہ ماں نہ باپ, ہمیں تو آپ اس طرح کی درخواستوں پہ پروسیکیوٹ کریں اور اپنے خلاف کیس نہیں بننے دیتے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ شہباز شریف پہ جو جھوٹا کیس بنایا ہے اس سے زیادہ سنگین پی ٹی آئی کے ایک سٹنگ بندے کے اوپر کیس ہے, وہ ریکارڈ روم میں پڑا ہے. احتساب عدالت نمبر 5 لاہور, اس کے ریکارڈ روم میں وہ فائلیں پڑی ہیں. دیمک کھا رہی ہے ان فائلوں کے اندر. میں گراؤنڈ لیول کا آدمی ہوں, میں تو روز عدالت جاتا ہوں, مجھے پتا ہے. تو یہ قوم کو مزید بے وقوف نہ بنائیں. بجلی کے بل, گیس کے بل, مہنگائی, بے روزگاری. ٹھیک ہے سر, میں اس پہ آگے بات کروں گا. ناظرین, وزیر اعظم صاحب اگر سن رہے ہوں گے تو انہیں پتا ہوگا, کیونکہ میں ملاقات بھی کی تھی اور 1-2 لوگوں کو نکالنا تھا, لیکن وزیر اعظم صاحب اس وقت بے اختیار نظر آئے. بہت معمولی سی جگہ تھی, غلط تھی, ان کو بتایا بھی گیا تھا, لیکن وہ اختیار نہیں رکھتے تھے, ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکے یا اپنے فیصلے کو نہیں منوا سکے. یہ میں اس کا گواہ ہوں, لیکن میں ابھی آن ایئر اس چیز کے بارے میں نہیں کہنا چاہتا. لیکن وزیر اعظم اگر سن رہے ہوں گے, کیونکہ نعیم الحق صاحب تو اس دنیا سے چلے گئے, ورنہ وہ بھی اگر زندہ ہوتے تو وہ اس بات کی گواہی دیتے. ایک چھوٹے سے بریک ناظرین, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی شیخ صاحب, آپ جو بھی رسپونڈ کرنا چاہیں, دونوں حضرات نے جو گفتگو کی ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں. ایک طرف وزیر اعظم, وزراء تو چلیں بول ہی رہے ہیں, لیکن وزیر اعظم کا حالیہ نواز شریف صاحب کے جو بیانیہ تھے, جو بھی بیانیہ تھا, اس کو یہ واضح طور پر وزیر اعظم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ بھارت کا ایجنڈا ہے, بھارتی ایجنڈا ہے. اس کے اوپر بھی میں آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہوں گا. اور تھوڑا سا یہ کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے پریس ٹاک دکھایا گیا, وزیر اعظم نے خود کہا کہ میں نے اجازت دی ہے, لیکن پھر 3 دن بعد وہ پریس ٹاک بند کر دیا گیا, یہ کہہ کر کہ اشتہاری اور مجرم لوگوں کے پریس ٹاک نہیں دکھائے جاتے قانون کے لحاظ سے. کیا کہیں گے سر اس کے اوپر آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عباسی صاحب کو میں نے اس وقت زیادہ انٹرپٹ نہیں کیا, میرے بھائی ہیں, پھر ناراض ہو جاتے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اصل سوال تھا اس کا ہمیں ہمارے بھائی نے جواب نہیں دیا. آپ بھی, میں بھی, تارڑ صاحب بھی, اور دیکھنے والے بھی شاید, کیونکہ بڑا اسپیسیفک سوال تھا. اب اس سوال کے سیاق و سباق ایکسپلین کرتے کرتے آپ اصل جواب نہ دیں, مجھے تو اس کا کوئی جواب ملا نہیں ہے. تو مجھے اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پی ٹی آئی ایک مخمسے میں ہے, نہ ان کی یہ حیثیت ہے کہ وہ پاکستان کی آرم فورسز کے حوالے سے کوئی گفتگو کر سکیں, اور ہے بھی نہیں. یہ بڑا واضح بات ہے اور کرنی بھی نہیں چاہیے, اصولاً بھی اچھی بات نہیں ہے. دوسری طرف نہ اپنے وزیر اعظم کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی جی یہ تسی سانو کیڑے رولے پا چھڑیا جے. وہاں بھی ان بیچاروں کے جو ہے وہ ہونٹ چھلے ہوئے ہیں وہ بیچارے. تو وہ مجھے تو یہی, اپنے بھائی میرے عزیز ہیں, بھائی ہیں, بڑا اچھا تعلق ہے, تو مجھے تو اس سے یہی امپریشن ملا. تارڑ صاحب جو ہے ان کا غصہ اپنی جگہ جائز ہے. جب آپ کسی پارٹی کو بار بار جو ہے وہ ہیمر کریں ایک ہی چیز کو, اور پھر وہ چیزیں جو ہے اس طریقے سے ثابت بھی نہ کر سکیں, تو اپوزیشن کا obviously یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ اسی طریقے سے رسپونڈ کریں. گورنمنٹ شوڈ بی سینسیبل ان ٹیکنگ سٹیپس جو بھی ہوتے ہیں, اور یوزنگ ڈفرینٹ اپروچز, جس سے اپوزیشن جو ہے اس کو کول اینڈ کام رکھا جاتا ہے. یہ اس میں گورنمنٹ کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. جو آپ نے سوال رکھا کہ بھارت کا نیریٹو ہے, وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں, میں کوائٹ فرینکلی ڈاکٹر صاحب آپ اس بات کو وہ نہ کیجیے گا, میں وزیر اعظم پاکستان کے بہت سے بیانات دے چکا ہوں جس کے کوئی معنی نہیں ہوتے. میں ماضی میں ان کے بہت سے بیانات دیکھ سکا ہوں جن سے وہ
ہٹ جاتے ہیں. میں وہ لفظ یو ٹرن اس لیے استعمال نہیں کروں گا کہ وہ بڑا گھسا پٹا سا لفظ ہو گیا ہے. وہ پنجابی یہ کہتے ہیں اپنی گل تے نہیں کھلوندے. تو اس لیے میں وزیر اعظم کے کسی بھی بیان کو میں سنجیدہ نہیں لیتا ہوتا کسی بھی حوالے سے. میں بڑا آپ کو بہت میں یہ آپ کو بات بڑی سنجیدگی سے کہا. اچھا دوسرا آپ نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر نے کہا کہ جناب میں جو وہ اجازت میں نے دے دی اور پھر 3 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ اشتہاری اور یہ وہ. آپ کو یاد ہوگا جس وقت وزیر اعظم عمران خان خود 2 کیسز ان پہ تھے اور ایک کیس میں یہ اشتہاری ہو گئے تھے اور پھر اس وقت یہ بات چلی کہ یہ جو گفتگو ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو ان کی نہ دکھائی جائے تو اس وقت تو پیمرا نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ نہیں جی نہیں آزادی رائے ہے اور بالکل یہ دکھایا جانا چاہیے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب اشتہاری بھی ہو گئے ہیں. یہ پیمرا کا اس وقت کا اگر آپ کو یاد ہو مجھے تھوڑا سا یاد ہے. تو آج یہی اپروچز جو ہیں یہ اپلائی کر رہے ہیں اپنی اپوزیشن پہ بھی. اپوزیشنز کو ہینڈل کرنے کا یہ میرا مشورہ ہے ان بھائیوں کو. میری جو پوزیشن ہے اس پہ وہ آپ نے لے لیا. اسٹیٹڈ پوزیشن یہی ہے کہ یہ کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے. اس وقت یہ اس بیہیویئر کو یا اس ٹریٹمنٹ کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے. آج اپوزیشن کے لیے اسی ٹریٹمنٹ کو پسند. اپوزیشنز کو ٹھنڈا رکھنے کا اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے کی بہت سی ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی ہے. ہم حکومتوں میں بیٹھے رہے ہیں اپوزیشنز ہمارے سامنے بیٹھی رہی ہیں. اپوزیشنیں اچھلتی ہیں کودتی ہیں ان کے ساتھ ناجائز بھی ہوتا ہے. یہ میں آپ کو کہوں جی یہ نہیں ہے کہ کئی تو اتنا ناجائز ہو رہا ہوتا ہے کہ جہاں ایوان اقتدار والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور کئی دفعہ اپوزیشن اس پہ شور بھی نہیں مچاتی کہ کیونکہ ہم اپوزیشن میں ہیں یہ ساڑھے نال ہونا ہے. تو اس واسطے اپوزیشنیں شور اس وقت مچاتی ہیں جس وقت وہ کہتے ہیں نا کم اخیر تے چلا جائے. تو یہ حکومت وقت کا فرض ہوتا ہے کہ ان کو ساتھ لے کے چلنا. اور میں یہ واضح کہہ دوں اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے سیاسی مخالفین کو اپنے ساتھ لے کے چلتے. ساتھ لے کے چلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اپوزیشن والے نے وزارتاں پڑھا دے یا جھنڈے لوا دے وزارت دے. کہنے کا مقصد ہے کہ ان کو انڈیو تنگ نہ کیا جاتا, ان کو ان نیسیسریلی وکٹمائز نہ کیا جاتا, ان کو بولنے کی آزادی دی جاتی. اور جیسے وہ آفرز دے رہے تھے ان آفرز کو ایٹ دا فیس ویلیو لے کے ایک اچھے طریقے سے اپنے نیریٹو کو اپنی ڈرائیو کو تیار رکھتے اور یہ معاملہ چلاتے تو شاید آج خان صاحب اور خان صاحب کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس پریشانی کا دیکھیں نا. یہ چاکے خان صاحب نے کیا کیا, خان صاحب کی وجہ سے لوگوں کے جاکے اتر گئے ہیں. آج کوئی خان صاحب خود بیٹھ کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. خان صاحب سے پہلے فضل الرحمان صاحب نے یہ مطلب فضل الرحمان کی گفتگو میں اور عمران خان کی گفتگو میں آپ کو کوئی فرق نظر آ رہا ہے؟ اب یہ باقی ساری قوم دے چاکے لائی کھڑے تھے. اب جو آدمی بھی اٹھے گا وہ کوئی فوج پہ بات کرے گا, کوئی اس کے ڈی جی آئی ایس ایف پہ بات کرے گا. کو خیر ہے یہ کون سی طرف چل نکلے ہیں؟ یہ تو مطلب کہتے ہیں نا جس شاخ کے اوپر بیٹھے ہیں اسی کو کلاڑی سے کاٹ رہے ہیں. یہ تو اپنے لیے کل تو ان کو پوچھنے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی کسی بات کو اس وقت سنجیدہ نہ لیجئے. بہت بڑی بات کرتی سر ملک کے وزیر آرمی چیف کے حوالے سے. نہیں اب میں انہیں کیا جی میں نے اجازت. آپ مجھے یہ بتائیں خان صاحب کا کیا تعلق ہے کہ یہ پیمرا کے ساتھ کسی کو بتائیں انہوں ٹی وی تے بکھانا ہے انہوں ٹی وی تے نہیں بکھانا. بالکل یہ ایسے ہی ہے. پہلے کہتے ہیں یہ عباسی صاحب سے پوچھتا ہوں سر. اس کے بعد عباسی صاحب سے پہلے کہتے ہیں میرے رانا ثناء اللہ کے کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر کیبنٹ کے اندر رانا ثناء اللہ کے کیس پہ بریفنگ لینے شروع کر دیتے ہیں وزیر اعظم. وہ تو پنجاب پولیس کا کیس ہے, اے این ایف کا کیس تھا. مطلب یہ اس قسم کی بچگانہ حرکتیں کر کے یہ اپنے آپ کو اور اپنے لانے والوں کو ساروں کو خراب کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر, لیکن اس وقت ملک کے وزیر اعظم ہیں سر. اگر سنجیدہ نہیں لیں گے تو پھر کیا کریں گے سر؟ میں عباسی صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. عباسی صاحب جو بھی بات کی ہے وقاص صاحب نے اس کو آپ رسپونڈ کرنا چاہیں. میرے پروگرام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے, آپ کو حق ہے. لیکن میں ایک سوال کر دیتا ہوں چھوٹا تھا. وہ یہ ہے کہ سر وزراء تو بول رہے ہیں سر وزیر اعظم بہت اہم پوسٹ ہوتی ہے سر. وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا جو ایجنڈا ہے وہ ملک دشمن ہے, بھارتی ایجنڈا ہے. یہ بہت بڑا الزام ہے جو وزیر اعظم لگا رہے ہیں نواز شریف پہ. آخر کیا ایسی بات ہے جو اتنا بڑا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ سر اگر قانون اشتہاریوں کے بارے میں اور مجرم کے بارے میں تھا کہ انہیں نہیں دکھایا جائے گا تو وزیر اعظم نے کس قانون کے تحت اجازت دے دی تھی سر؟ پہلے تو یہ کہ آپ نے جو سوال کیا, میں شیخ صاحب نے بڑا احترام سے باتیں کی ہیں, مجھے بھی ان کا شخصی احترام ہے, بڑے بھائی ہیں. لیکن ساری باتیں یعنی میں نے اتنی لمبی تقریر کی, انہوں نے ایک جملہ نہیں بولا کہ جو نواز شریف صاحب نے عدلیہ کے بارے میں کہا
جو نواز شریف صاحب نے فوج کے بارے میں 2 دفعہ اتنی سخت زبان استعمال کی، ان کا سارا مدعا جو ہے وہ عمران خان صاحب کے انٹرویو تھا کہ وزیر اعظم ہیں اور شیخ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کو سیریس نہیں لیتے، لہٰذا کوئی اور بھی سیریس نہ لے. چلیں ان کا حق ہے یہ بات کریں، لیکن مجھے تسلی ہوتی کہ یہ 2 جملے نواز شریف صاحب کے ان بیانات کو جو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو ہے نا وہ یعنی پاکستان میں فوج جو پاکستان کا بہت ہی قیمتی ترین اثاثہ ہے، اس کو خراب کرنے میں جو انہوں نے باتیں کی اور انٹرنیشنلی ایک نیریٹو دیا کہ ہمارے ہاں برائیوں کی کوئی وجہ جو ہے وہ ایک جملہ میں کہہ دوں، میں صرف جملہ کہہ دوں جس جملے کی ان کو خواہش ہے میں کہہ دیتا ہوں. اگر میاں نواز شریف نے یا زرداری صاحب نے اس قسم اگر کوئی جملہ سن لیں، صرف ایڈ کر رہا ہوں اگر دونوں پارٹیوں کے چیف نے کوئی جملے کہے ہیں تو پھر انہیں بھگتیا بھی ہے نا، پھر تسی بھی بھگتنے واسطے تیار ہو جاؤ. نہیں یہ دیکھیں نا، ابھی بھی آپ چلے سمجھ آگئی آپ کی لائن، سمجھ آگئی آپ کی لائن کیا ہے. یعنی اگر نہیں نواز شریف صاحب نے 2 دفعہ کلیئر اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ ابو دا اسٹیٹ، اور پتہ نہیں میں وہ باتیں یہاں کرنا نہیں چاہتا کہ انہوں نے ٹینک بھی بنائے، انہوں نے جہاز بھی بنائے، کروز میزائل اور کیا کیا باتیں ہوئیں جو پاکستان کے میرا خیال ہے کہ ایک 2 دفعہ یا 3 دفعہ جس نے بھی حال اٹھایا، جیسے بھی وہ الیکشن تھے جس طرح بھی وہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں، آپ میاں صاحب کی سٹیٹمنٹ اور زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ سے عمران خان کی سٹیٹمنٹ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ نہیں میں تو آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ بھی نواز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ کو یہاں بیٹھ کے کنڈیم نہیں کیا جو انہوں نے ہماری عدلیہ اور بھائی جان آپ حکومت ہیں، لوگوں نے آپ کو پوچھنا ہے، آپ کو کنڈیم کرنا ہوتا ہے، غریب اپوزیشن نے جانتے ہیں ویسے کنڈیم ہو جانے رہے. شیخ صاحب وی آر ریپیٹنگ اور آرگیومنٹ، میں نے جو بات کرنی تھی کر دی، جو آپ نے کرنی کر دی. لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اب اگلی بات کرتے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ، پہلی بات یہ بتانا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کو کہ پیمرا ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو انڈیپینڈنٹ ہے، اٹانومس ہے. پیمرا کا کوئی قانون ہے اور وہ مجھے پتہ چلا کہ جو میاں صاحب پہ پابندی بھی لگی ہے، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے الطاف حسین اور میاں صاحب میں اب تھوڑا ہی فرق رہ گیا. الطاف حسین نے بھی اسی طرح قومی اداروں کے بارے میں بات کی، وہ بھی لندن میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی سزا یافتہ پتہ نہیں تھے یا نہیں تھے، میرے خیال ہے ملزم تھے، بھاگے ہوئے تھے. میاں صاحب بھی سزا یافتہ ہیں، میاں صاحب بھی عدالتوں کو مطلوب ہیں، وہ بھی مفرور ہیں، وہ بھی اشتہاری ہیں، وہ بھی فوج کے خلاف بولتے تھے، یہ بھی بولتے تھے. ان کی بھی تعریف میں، الطاف کی تعریف میں بھی انڈیا تعریفیں کرتا تھا. اب میاں صاحب کی بھی پاکستان کے جتنے دشمن ہیں وہ ان کے بیانات کو بڑھ چڑھ کر لگا رہے ہیں. تو قومی ادارہ کوئی بھی ہے اگر اس نے پہلے غلطی کی تھی تو اب ان کو غلطی کا احساس ہو گیا. ہم تو جمہوریت کھیلتے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ ہم جن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، جن کے ساتھ ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں، جن کو ہم ہینڈل کر رہے ہیں، وہ ہماری اپوزیشن کم اور مافیا زیادہ ہے. وہ یہ ہیں جن کے بارے میں پاکستان کے سب سے بڑے قاضی بھی ان کو سسیلین مافیا اور گاڈ فادر کہہ چکے ہیں. وہ ہیں جن کے پاس تارڑ صاحب کہتے ہیں ہمارے پہ کوئی الزام نہیں ہے. بھائی آپ کے اثاثے آپ کی نون ذرائع سے 50 گنا زیادہ ہیں. شہباز شریف صاحب حکومت میں آتے ہیں تو 22 لاکھ کے اثاثے ہوتے ہیں، حکومت ختم ہوتی ہے تو 14 کروڑ ہو جاتے ہیں. دوسری حکومت آتی ہے ان کے اثاثوں میں 7 ارب روپے کا اضافہ ہوتا ہے. آپ کو ان کے لیے محبت ہونا نیچرل بات ہے طارق صاحب، لیکن جو چیز آئی ہیں، جو پیسہ منی لانڈر ہوا ہے، جو میاں صاحب نے اپنے جو لنڈن فلیٹ ہے جہاں آج بیٹھے ہوئے ہیں اس فلیٹ میں ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. ایک ڈاکومنٹ دیا جو کیلیبری فونٹ کا تھا. وہ کیلیبری فونٹ ڈاکٹر صاحب کیا ہے کہ 2006 کا ڈاکومنٹ اس رسم الخط سے لکھا گیا ہے. وہ پرانی بات ہو گئی سر. تارڑ صاحب ٹائم نہیں ہے، آپ ریسپونڈ کریں سر. میں آپ سے کوئی سوال نہیں کرتا تارڑ صاحب. بیٹھ کے جی میاں صاحب کے بچے لندن میں، یہ جو عباسی صاحب کی رٹی رٹائی تقریر ہے نا جی، یہ رٹی رٹائی تقریر ہے. اکرام اللہ خان نیازی سرکاری انجینئر تھے، ان کے بیٹے نے کیسے 300 کنال کا محل بنا لیا پاکستان کے اندر. میاں محمد شریف نے انڈسٹری لگائی 1940 میں. یہ کیس آپ نے کیا تھا. مجھے عرض تو کرنے دینا باسی بھائی، میں آپ کی باری میں میں نے اپنے ہونٹ سیے ہوئے تھے. اب مجھے عرض کرنے دیں، نہ انٹرپٹ کریں بھائی. میں آپ کی باری میں نہیں بولا، کیا ہو گیا ہے؟ حوصلہ مجھے بولنے دیں. میں آپ کی باری میں نے ہونٹ سیے ہوئے تھے، میں ایک لفظ نہیں بولا. دیکھیے سوال سے پہلے بولنا شروع ہو گئے تھے. دیکھیے میاں محمد شریف نے انڈسٹری لگائی 1937 میں پاکستان بننے سے پہلے.
وہ اثاثے میں گنانے پہ آیا تو وہ کروڑوں میں ہیں. اور ڈاکومنٹ شہباز شریف صاحب کا 21 لاکھ کا جو یہ کہہ رہے ہیں, کاغذ دینے ہوتے ہیں نہیں وہ جو آپ قاضی کر رہے ہیں, وہ جو قاضی کر رہے ہیں, وہ قاضی نے آپ کا ثبوت جو ہے وہ تولا تو وہ یوں تولا, ہمارا تولا تو یوں تولا. یعنی وہ کہہ رہا ہے نیازی سروسز لمیٹڈ کے اندر میں بینیفیشل اونر ہوں. انہیں کہا گیا نہیں, آپ تو بینیفیشل اونر ہے نا, آپ اس میں ایم ڈی نہیں ہیں, آپ ڈائریکٹر نہیں ہیں, کوئی بات نہیں, آپ گھر جائیں. اور ہمیں کامے پہ نکال دیا گیا. کون سا گاڈ فادر؟ آصف سعید کھوسا آن ریکارڈ ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے یہ گاڈ فادر کی ٹرم استعمال نہیں کی. اور دیکھیں, آپ اگر دل کی تسلی کے لیے الطاف حسین کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں. نواز شریف کو لائٹ نہ لیجئے گا, آپ کے اوپر سے گزر جائے گا اور آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ ہوا کیا ہے. وہ سینٹرل پنجاب کا لیڈر ہے, آپ ایم کیو ایم 2 ضلعوں کی جماعت سے کمپیئر کر رہے ہیں. وہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ لوگ الطاف حسین کرتے رہے, ایم کیو ایم آپ کی کولیشن پارٹنر ہے, آئی ڈونٹ کیئر. مگر نواز شریف کو لائٹ نہ لیں, یہ میرا آپ سے برادرانہ مشورہ ہے. آپ بالکل اس کو, میں آپ کو بڑا سیریس مشورہ دے رہا ہوں. سیاست کرنی ہے آپ لوگوں نے تو یہ ایک دوسرے کو تسلیاں مت دیں کہ اس کو ہم غدار قرار دے دیں گے, اس کو ہم انڈین ایجنٹ کہہ دیں گے تو یہ سیاسی جماعت ختم ہو جائے گی. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے ہماری گراس روٹ لیول پہ کیا انگریس ہے. پنجاب کی 4015 یونین کاؤنسلیں ہیں, 6 وارڈ ہیں پر یونین کاؤنسل, 58,000 کی فورس نیچے بیٹھی ہے. آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں؟ 25,000 آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ لوگوں کی یہ پالیسی جو طے ہوا ہے نا کہ ٹاک شوز میں ہم نے الطاف حسین انڈیا کرنا ہے, آپ کر لیں, آپ یہ بھی شوق پورا کر لیں. آپ ان کی تقریریں کمپیئر کر لینا کون بھائی. ہے, ہمیں پتہ ہے ایٹمی دھماکے کس نے کیے, ہمیں پتہ ہے کہ کس کے دل میں کتنا درد ہے پاکستان کے لیے. آپ نے جو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے ہیں آپ بانٹیے, مگر نواز شریف ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے. نواز شریف پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا سیاسی لیڈر ہے. آپ لوگوں کا سیاسی قد ہے کیا؟ آپ یہ ٹاک شوز کے لیے بہت اچھا ہے الطاف حسین والا آپ کا بیانیہ, ویل ڈن, شاباش, بہت اعلیٰ. یہ آپ کا ٹاک شوز کے لیے بہت اچھا ہے بیوقوف بنانے کے لیے, مگر یہ گراؤنڈ ریالٹیز کو مت بھولیے گا. فنا ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. آپ کی جماعت میں عثمان بزدار الیکشن سے 1 مہینہ پہلے آتا ہے, پنجاب سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا اس کو. آپ کی جماعت میں جو ادھر ادھر سے گند بلا اکٹھا کر کے آپ نے جماعت بنائی ہے. پی ٹی آئی کے نظریاتی پرانے کارکن کتنے ہیں جو 15 سال سے پی ٹی آئی میں ہیں؟ کابینہ میں آج بھی کے الیکٹرک کے فارمر چیئرمین کو انکلوڈ کر لیا ہے. کابینہ بھری پڑی ہے سرمایہ کاروں سے, لندن کے دوستوں سے. زلفی بخاری آ جاتا ہے لندن سے, لینڈ کر کے وزیر بن